خبر ہے آپ کو میں حال دل کیسے کہوں، کربلا جانے کو مولا کس قدر بے چین ہوں، آپ کو مولا جناب سیدہ کا واسطہ، دل میں سے کربلا، اس سفر میں عشق کے بس کر رہا ہوں یہ دعا، سفر گرے برس میں دل میں سے کربلا۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اب ان کو، اور امام نے کہا کہ اگر اور چاہتے ہو کہ تمہارے ثواب بڑھ جائیں، تمہاری چیزیں بڑھ جائیں، تو پھر زیارت ہے، زیارت امام حسین ہے، یعنی پھر تم زیارت کی طرف بڑھو۔ زیارت ظاہر کے اندر بھی ہے، جو بھی تمہارے پاس دوش ہے، جو بھی تمہارے پاس سب کچھ ہے، ان سب کو اٹھاؤ اور زیارت کی طرف بڑھو۔ وہ ایک زیارت تو ظاہری ہے کہ جو انسان ادا کرتا ہے کہ خدا کرے ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ دوسری زیارت یعنی ملاقات ہے، یعنی انسان امام سے ملاقات کرے۔ اب یہ ایک ملاقات ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں جا کے کریں، راہ دور سے بھی آپ ملاقات زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک تو متن زیارت پڑھنے سے بھی ہو جائے گی، دوسرا اپنے وجود کو امام کی طرف تیار کرنا زیارت ہے۔ یعنی جب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں۔ اب آپ جب ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو کیسے جانا ہوگا؟ اب آپ دنیا میں کسی سے ملتے ہیں، کسی شخص سے ملتے ہیں، جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کے ملاقات جانے تک آپ اپنے آپ کو بڑا تیار کرتے ہیں، آپ ایکٹیو ہوں، چاہے ظاہری لباس ہو یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے جو اور چیزیں ریکوائرڈ ہوں۔ امام سے ملاقات کتنی تیاری کی ضرورت ہے؟ محرم امام سے ملاقات کے لیے ہے، امام تک پہنچنے کے لیے ہے۔ تو کیا میں اپنی زندگی کے معاملوں کو اس طرح ایڈجسٹ کر رہا ہوں کہ میں امام سے ملاقات کروں گا؟ اور ظاہر میں بھی امام کے ظاہر کی بھی اتنی بڑی جو ہے وہ مقامات ہیں کہ خود حدیث میں بیان ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خود بیان ہوتا ہے کہ امام کی زیارت پہ جو شخص آتا ہے، امام اس کے نام کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں تو یہاں آئے تو آپ کو شاید کوئی آپ کو نہیں جانتا، یا آپ کو مینجمنٹ کے لوگ نہیں جانتے، یا میرے خیر میں کیا فائدہ کہ میں آپ کو جانوں، لیکن امام ایسا نہیں ہے۔ امام کی جو زیارت پہ جاتا ہے، اب چاہے آپ زیارت وہاں جا کے کریں، چاہے زیارت وہ شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد، امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو ہر روز؟ ہر روز کہا ہر ہفتے؟ ہر ہفتے کیسے جائے؟ کہا ہر مہینے؟ مولا نہیں، مطلب سال میں کچھ مرتبہ۔ کہا کیوں؟ ممکن کیسے، دور ہے، ہم کیسے جائیں؟ کہا کہ تم کہیں پہ بھی ہو، کھلے آسمان نیچے جاؤ اور 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہیں پہ بھی ہو، یعنی زیارت ہو گئی۔ حدیث عزیزان محترم، ہمیں اپنے ائمہ کے الفاظ پر یقین نہیں ہے۔ مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے، یقین کا تعلق وجود سے ہوتا ہے۔ علم ہر کوئی رکھتا ہے، علم ہے، یہ بات ہے، علم ہے، علم میں ہونا الگ ہوتا ہے، اس بات پر یقین ہو جانا الگ مقام ہے۔ منزلت یقین پہ پہنچے انسان، جیسے ہے ویسے، وہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے جب امام کہہ رہے ہیں تو زیارت ہوگی، تو جب زیارت ہوگی تو ملاقات ہوگی نا۔ تو اب جب یہ ملاقات ہوگی تو میں کیسا ہوں؟ ان سے ملنے آیا ہوں، تیار ہوں۔ یہاں سے جب سلام بھیجا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جواب نہ آئے،
سنائی نہیں دے وہ ایک الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ غفلت کے پردے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا بتانا. بس ایک شخص تھا کربلا کے اطراف میں رہتا تھا، اور ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ میں زیارت پہ گیا ہوں سید الشہداء کی، وہیں کے عالم تھے، اور میں زیارت کر رہا ہوں، اور باب قبلہ سے ایک جوان آیا، اس نے بھی زیارت کی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اندر سے جب اس نے سلام کیا تو اندر سے امام اس کو جواب دے رہے ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے. کہا یہ میں نے خواب دیکھا. دوسرے دن شب جمعہ تھی، میں پہنچا اور اسی مقام پہ میں نے اس جوان کو دیکھا، اور میں نے دیکھا اس نے اسی طریقے سے سلام کیا، اور سامنے تو ظاہر ہے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن دیکھا کہ یہ جوان مسکرا رہا ہے. جب اس کا وقت گزر گیا، جب اس نے زیارت کر لی تو میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا کہ جب تم زیارت کرتے ہو تو اندر سے امام تمہیں جواب دے رہے ہیں. تو کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں کربلا سے تھوڑے فاصلے پہ رہتا ہوں، اور میرے ماں باپ مریض ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو میں ہر جمعرات کو ایک کو لے کر آتا ہوں، ایک ہی سواری ہے، ایک ایک کو لے کے آتا ہوں. تو جس دن میرے والد کی نوبت تھی، باری تھی، ان کو لانا، تو بارش تھی بڑی شدید. تو میری والدہ نے بھی اظہار کیا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے. سواری میرے پاس ایک ہی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور دونوں کو زیارت پہ لے کر آیا. کہا اس دن سے جب بھی میں امام کو سلام کرتا ہوں، امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یعنی زیارت یہ ہے. یعنی بہرحال ایک ظاہر کی خدمت، دوسرا والدین کی خدمت، تیسرا اپنے وظیفے میں عمل کرنا، واجبات کو ادا کرنا. زیارت یہی ہے. میں امام سے ملاقات کروں، میں امام سے ملوں، اور میرے واجبات سارے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، واجبات ہی نہیں پورے ہو رہے. میرے اطراف میں میرے معاملات، میرے لین دین، میرا رہنا سہنا، میری گفتگو، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میری اولاد، میری زوجہ، یہ معاملات اکھڑے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہوں میں. اور پھر میں کہوں مولا سلام، کہاں جواب دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ میں آمادہ نہیں ہوں. میں سمجھ نہیں رہا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. زیارت اسے کہتے ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ جب آپ کربلا جانے لگیں تو آپ بولیں توبہ استغفار، جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، معاف کر دیں معاف کر دیں. معافی وہ بھی دل سے کہاں مانگتے ہیں. واٹس ایپ کا دور ہے، واٹس ایپ کا میسج چلا دیتے ہیں، بھائی معاف کر دیجیے گا. ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے. معافی تو وہ ہے جس کا دل دکھایا ہے، اس کا دل آپ کو معاف کرے. آپ نے جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے. براڈ کاسٹ لسٹ کو معافی بھیجنے سے تھوڑی معافی مل جاتی ہے کوئی. آپ کو اور ہمیں نہیں پتا ہم نے کس کا دل دکھایا ہے، ہم کس کو جو ہے وہ زبان سے دکھایا ہے، کسی کو کسی دکھایا ہے. سنگین معاملہ ہے.